ایک زمانے میں ایک گھنے تاریک جنگل کے کنارے واقع ایک چھوٹے سے گاؤں میں کائی نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ چھوٹی عمر ہی کائی اپنے گھر سے متصل جنگل کے پراسرار سے متوجہ تھا۔ وہ اکثر اپنے دن کی گہرائیوں کی کھوج میں بلند و بالا درختوں کو دیکھ کر اور پودوں میں گونجنے والی جنگلی حیات کی سمفی سننے میں گزارتا تھا۔ جنگل کے ساتھ کائی کی دلچسپی کو گاؤں والوں نے شیئر نہیں کیا، جو اس کے سائے میں چھپی ہوئی تاریک روحوں اور بدکردار مخلوق کی کہانیاں سناتے تھے۔ انہوں نے کائی کو دور رہنے کی تنبیہ کی، لیکن ہر احتیاطی کہانی کے ساتھ اس کا تجسس مزید مضبوط ہوتا گیا۔ بے خوف کہانی نے اپنی تنہائی کی مہم جوئی کو جنگل کے قلب میں جاری رکھا، جہاں اس نے الجھے ہوئے زیر آب اور قدیم درختوں کے درمیان اپنے تعلق کا ایک عجیب احساس محسوس کیا۔ اس نے اس گھومنے والے راستوں اور خفیہ کلیئرنگ پر تشریف لانا سیکھا۔ اس نے دیہاتیوں کے درمیان بیابان میں اپنے گھر سے زیادہ محسوس کیا۔ جیسے جیسے کائی بڑا ہوتا گیا، اس نے اپنی مہمات کے درمیان عجیب و غریب واقعات کو محسوس کرنا شروع کیا۔ ہوا میں بے ساختہ سرگوشیاں، جھاڑیوں میں خوفناک سرسراہٹ اور درختوں کے درمیان چھپی ہوئی سایہ دار شخصیتوں کی لمحہ بلمحہ جھلکیاں۔ لیکن کائی ان تجربات کو اپنے تخیل کے تصورات کے طور پر مسرت کرتے ہوئے بے خوف رہا۔ ایک بدقسمت رات، جب کائی نے ستاروں کی چھتری کے نیچے اکیلے ڈیرے ڈالے، اس نے ایک ٹھنڈی چیخ سنی جس سے اس کا خون جم گیا۔ یہ ایک ایسی آواز تھی جو اس نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی، ایک خوفناک چیخ جو جنگل کی گہرائیوں سے نکلتی تھی۔ خوف سے کانپتے ہوئے کائی اپنے عارضی پناہ گاہ میں لپکا۔ صبح کے ٹوٹنے اور ڈراؤنا خواب ختم ہونے کی عادت کی، لیکن رات بہت دور تھی اور کائی دہشت سے مفلوج پڑا تھا۔ اس نے اندھیرے سے اپنا نام سرگوشی کرتے ہوئے ایک نرم آواز سنی، کائی۔ اس کے پکار کا مقابلہ کرنے سے قاصر، اس نے جنگل کے دل کی گہرائی میں آسمانی آواز کی پیروی کی، جہاں وہ چاند کی روشنی میں نہائے ہوئے ایک صاف ستھرا سا ٹھوکر کھا گیا۔ وہاں اس کے سامنے کھڑا دھند میں لپٹی ہوئی ایک طنزیہ شخصیت تھی، ایک طویل عرصے سے بھولی ہوئی روح کا بھوت، جو زندہ اور مردہ لوگوں کے درمیان پھنسا ہوا تھا۔ برف جیسی ٹھنڈی آواز اور شدید شدت سے جلنے والی آنکھوں کے ساتھ بھوت نے کائی کو قریب سے اشارہ کیا، ادھر آؤ۔ دکھ اور دھوکہ دہی کی ایک ایسی کہانی بنائی جس نے اسے ہمیشہ کے لیے جنگل میں بھٹکنے کی مذمت کی تھی۔ بھوت کی المناک کہانی سے مسحور ہو کر کائی نے خاموشی سے سنا، جب روح نے چھٹکارے اور رہائی کی تلاش میں عمر بھر کے اپنے دردناک سفر کو بیان کیا۔ بھوت کی حالت ذات سے متاثر ہو کر کائی نے اس بات کا عزم کیا کہ وہ اسے امن حاصل کرنے میں مدد کرے گا، چاہے کوئی بھی قیمت کیوں نہ ہو۔ ایک ساتھ انہوں نے بھوت کی بے وقت موت کے پیچھے سچائی کو ننگا کرنے کے لیے ایک خطرناک جدوجہد کا آغاز کیا۔ بہادر غدار دلدل، قدیم کھنڈرات اور بدحواس روحیں جو ان کے ہر اقدام کو ناکام بنانے کی کوشش کرتی تھی۔ راستے میں کائی نے ہمت اور لچک کی چھپی ہوئی گہرائیوں کو دریافت کیا، جس سے وہ کبھی نہیں جانتا تھا کہ اس کے پاس ہے، جس نے اس بھوت کے ساتھ ایک رشتہ جوڑ دیا اور جو زندگی اور موت کی سرحدوں کو عبور کرتا ہے۔ آخر میں سرسرا عزم اور اٹل ایمان کے ذریعے کائی اور بھوت نے ان تاریک رازوں سے پردہ اٹھایا جو اس سے صدیوں سے جنگل میں جکڑے ہوئے تھے۔ ایک آخری کڑوی میٹھی الوداعی کے ساتھ بھوت بعد کی زندگی میں چلا گیا۔ کائی کو سکون اور بندش کے احساس کے ساتھ چھوڑ دیا، جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ جیسے ہی صبح کی پہلی روشنی افق پر پھوٹ پڑی، کائی جنگل سے ابھرا، مافوق الفطرت کے ساتھ اس کے تصادم سے ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ اگرچہ گاؤں کے لوگ اس کے غیر معمولی مہم جوئی کی حقیقت کو کبھی نہیں جان پائیں گے، لیکن کائی نے اپنے دل میں بھوت کی خوفناک کہانی کی یاد کو اپنے دل میں لے لیا، جو ہمت، ہمدردی اور انسانی روح کے لامحدود اصرار کی لازوال طاقت
کا ثبوت ہے۔